ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ اصولی طور پہ تعلیم اور ملازمتوں کے مواقعوں میں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی اور نہ ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی زیادتی نہیں کہ کوئی لڑکی زیادہ نمبر لے کر صرف اس وجہ سے میڈیکل کالج میں داخلے سے محروم رہے کیونکہ وہ لڑکی ہے، جبکہ کوئی لڑکا کم نمبروں کے باوجود میڈیکل کالج پہنچ جائے صرف اس لیے کہ وہ لڑکا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے تقریباً آج سے 23 برس پہلے اعلیٰ عدلیہ کے حکم سے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے اوپن میرٹ کی پالیسی پر عمل درآمد شروع ہوا۔ ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں عورتوں کو استحصال، ان کے ساتھ تفریق، نابرابری اور بنیادی حقوق جیسے ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں پر بظاہر ایک بڑا مثبت قدم تھا۔ میڈیکل کالجوں میں اوپن میرٹ کی پالیسی کے نتیجے میں لڑکیوں کی تعداد ان اداروں میں لڑکوں سے زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ تعلیم پر زیادہ توجہ دیتی ہیں، زیادہ محنت کرتی ہیں۔ لیکن کسے پتا تھا کہ نیک نیتی سے اٹھایا گیا جو قدم ہے اس کا نتیجہ منفی نکلے گا۔ آج ملک میں ڈاکٹروں کی قلت ہے، ہمارے اسپتالوں اور بنیادی صحت کے مراکز میں اسامیاں تو ہیں لیکن انہیں پر کرنے والے نہیں۔ خواتین ڈاکٹر بنتی ہیں لیکن ان میں سے بہت سی عملی طور پر اس شعبے میں قدم ہی نہیں رکھتی۔ ان میں سے اکثر وہ شادی کے بعد صرف اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی بھی ہیں جو کل وقتی نہیں بلکہ جز وقتی ڈاکٹر ہیں۔ بہت سی خواتین رات ڈیوٹی دینے کے لیے تیار نہیں، اور کئی مرد مریضوں کے علاج معالجے سے گریزاں ہیں۔ دیہی اور دور دراز کے مقامات پر تو خیر مرد بھی جانا پسند نہیں کرتے، تو خواتین وہاں کیسے جائیں گی؟ ان حالات میں کیا اوپن میرٹ پالیسی پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، یا خواتین کے لیے کام کرنے کے حالات کار وہ بہتر بنانے چاہیے؟ اس سے بڑا سوال یہ کہ کیا حالات کار بہتر بنانا ممکن بھی ہے؟ کیا کام کرنے کے حالات کار معاشرتی اور سماجی رویے تبدیل کیے بنا وہ ممکن ہو سکتا ہے ان کو بہتر بنانا؟ آج اسی اہم موضوع پر بات کریں گے جس کو ہم اکثر نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ جناب، اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ، صدر ہیں پنک پاکستان، ایک NGO ہے جو خواتین کے مسائل پر کام کرتی ہے۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے، اور ہمارے تیسرے آج کے مہمان محترم ڈاکٹر طارق رفیع صاحب، وائس چانسلر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، ہمیں یہ امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں وائے زوم۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر طارق صاحب، آپ سے اگر اجازت دیں شروع کریں۔ آپ کا درس و تدریس کا بڑا تجربہ، عملی طور پہ میڈیکل پروفیشن میں آپ نے ایک عرصہ گزار دیا، کتنا بڑا ایشو ہے کہ ہماری بچیاں، خواتین میڈیکل کی ڈگری لیتی ہیں لیکن پھر وہ کام نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے کتنا بڑا آپ کے نزدیک خلا پیدا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں عامر، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو کہ حل کرنے کے لیے ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی حل نہیں کر پا رہے۔ جیسا کہ آپ نے خود انٹروڈکشن میں فرمایا کہ 23 سال پہلے سپریم کورٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ارسپیکٹو آف یور جینڈر آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا۔ آج پوزیشن یہ کہ ہمارے پاس سندھ میڈیکل کالج میں جو بچے ہیں جو ایڈمٹ ہوئے ہیں فرسٹ ایئر میں، ان میں 87% لڑکیاں ہیں۔ بہت خوش آئند بات ہے، بیکاز وہ نمبر زیادہ لیتی ہیں، ان کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہم نے پچھلے 10 سال میں جو اسٹڈی کی ہے خود اپنی یونیورسٹی میں، 50% سے زائد بچیاں پاس کرنے کے بعد پروفیشنلی کام نہیں کرتی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہمارے یہاں جو فیس ہے وہ صرف 30,000 روپے، جبکہ گورنمنٹ ایک بچے پر 6 لاکھ روپے سال یا 5 سال میں 30 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کرتی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، صرف 350 بچے تو ہمارے پاس ہیں، پورے سندھ میں 2000 بچے پبلک سیکٹر میں جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 30 لاکھ روپے 50% کے بچوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف فائنینشیل لاس نہیں ہے۔ اس کی وجوہات میں ایک سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ سندھ میں ویسے ہی ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے، اور یہ جو فیمیل ڈاکٹرز کام نہیں کر رہی یا جو فیمیل ڈاکٹرز کام کر بھی رہی ہیں وہ انٹیریئر میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ جو ہمارے میل ڈاکٹرز اب ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آ رہی، تو سندھ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو پیدا ہو گیا۔ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ، یہ صرف سندھ کا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان میں یہ حالات ہیں۔ تو یہ ریپلیسمنٹ جب نہیں آئے گی تو یہ میڈیکل سسٹم چلے گا کیسے؟ یہ کولیپس کر جائے گا۔ اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ بچے آتے کیوں ہیں، اگر ان کو شوق نہیں تھا، اور آنے کے بعد یہ کیوں نہیں کنٹینیو کرتے۔ ہم نے جو اپنی یونیورسٹی میں اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا وجہ وہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ شادی کے بعد بہت ساری بچیاں ان کے ان لاز ان کو نائٹ کرنے کے لیے یا ڈیوٹیز دینے کے لیے الاؤ نہیں کرتے، یا فیملی وے پہ چلے جاتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی عامر جو کہ کہتے ہیں، جو ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو شوق ہی نہیں تھا ڈاکٹری کرنے کا، لیکن اماں ابا کا زور اصرار تھا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اور اس وجہ سے ہم ڈاکٹر بن گئے۔ ناؤ وی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو اٹ اینی مور۔
تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ سپریم کورٹ کا بالکل جائز تھا، لیکن ان حالات میں وی ہیو ٹو فائنڈ این آؤٹ آف باکس سولوشن، ورنہ آئندہ 5 سے 10 سال بعد آپ کے پاس پورے پاکستان میں انٹیریئر کے اندر رورل ایریاز میں کام کرنے والے لوگ ملنا بہت بڑا مشکل ہو جائے گا. بڑا آپ نے میرے خیال میں انسائسو طریقے سے ڈاکٹر طارق صاحب نے بتایا کہ کتنا بڑا ہے پرابلم. مجھے بطور خاتون ڈاکٹر، گو کہ آپ پریکٹس کر رہی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ پریکٹس کر رہی ہیں، کیوں خواتین، کیا ان کے ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ کچھ تو ڈاکٹر صاحب نے، طارق صاحب نے بیان کیے. آپ کے نزدیک کیا ایشوز ہیں کہ بچیاں آ کے کام نہیں کرتی؟ دیکھیے ڈاکٹر طارق نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اوپن میرٹ سسٹم جو ہے وہ اوبیسلی ساری دنیا میں جو ہے اوپن میرٹ رکھنے کا ہونا ہی چاہیے، اصولی طور پہ بالکل اچھا، کوالٹی اوبیسلی امپروو ہوتی ہے. اور یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ لڑکیاں بہت کمپٹیشن میں اور آگے چلی جاتی ہیں، تو اوپن میرٹ میں لڑکوں کو بھی اتنا ہی کمپٹیشن مل رہا ہے. تو اگر جنرل اسٹیٹسٹکس دیکھیں جو سر نے بتایا ہے کہ ہمارے یہاں جب میڈیکل کالج میں انٹر ہوتے ہیں تو تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئرلی 17,000 جو ہے وہ میڈیکل کالج میں بچے جاتے ہیں، اور جب وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں تو 11,000 کے لگ بھگ نکلتے ہیں، تو 6% ڈراپ آؤٹ وہیں پر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ٹوٹل سٹیٹس ہمارے پاس موجود ہے اکارڈنگ ٹو بیورو کے مطابق، یا پی ایم ڈی سی کی رجسٹریشن دیکھیں 2012 سے 2019 تک میں، تو ہمارے پاس 2,22,000 کے قریب اس وقت ڈاکٹر ہیں، جس میں سے 25,000 ڈاکٹر برین ڈرین ہو گیا ہے، یعنی کہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اب ہمارے پاس فیمیل ڈاکٹرز کی اس وقت تعداد جو بتائی جا رہی ہے رجسٹر، وہ 1,17,000 کے قریب کوئی موجود ہے، جو کہ 50% بنتی ہے اگر ہم ٹوٹل دیکھیں رجسٹرڈ ڈاکٹر کی. اور آپ کی آبادی ہماری 24 کروڑ کی جو ماشاء اللہ ہو چکی ہے، اور سندھ کی آبادی اس میں اچھی خاصی ہے، تو یہ نمبر آلریڈی بہت انسفیشینٹ ہے اس آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے. تو یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اوپن میرٹ جو ہے وہ سسٹم صحیح نہیں تھا، یہ نہیں تھا، ہمارا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ ہمیں ٹوٹل نمبر آف ڈاکٹرز کروشلی ہم اسٹیج پہ ہیں کہ بڑھانے ہیں ہمیں، ارسپیکٹیو آف میل یا فیمیل. میں یہی اب کہہ رہے ہیں آپ نا کہ اوبیسلی بینگ اے فیمیل آئی ایم ویری پراؤڈ کہ لڑکیاں بہت زیادہ آتی ہیں لیکن ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہیں. اب انڈیویجول کمٹمنٹ، بالکل جیسے سر نے کہا کہ پرسنل آپ کی کمٹمنٹ لیول کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں وہ آ کے کس قدر آپ سے مورل کمٹمنٹ مانگ رہا ہے، وہ آپ سے پریکٹیکل کمٹمنٹ مانگ رہا ہے، ڈیڈیکیشن مانگ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انڈیویجول کرائسس آ جاتا ہے. دوسرا آپ کے پاس سوشل پریشر، سارے وہی فیملی کا پریشر کہ شادی ہو گئی، آپ کا فیملی سپورٹ کتنا موجود ہے، آئدر آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں. جیسے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں آپ کی بچی جائے گی رات میں اور نائٹس کو کرنی پڑیں گی تو آپ پریشان ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکوں کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں آپ، بچیوں کا وجہ کیا ہے کہ آپ آپ جان رہے ہیں کہ آپ کے سیکیورٹی اور پرائیویسی کے کتنے کرائسس ہیں. یہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر، کالجز کے اندر آپ کو پھر بھی تھوڑا سہولت آپ کو مل جاتی ہے، لیکن سرکاری میں نہیں ملتی. بالکل انفراسٹرکچر میں آپ کو بتاؤں، میں نے کافی عرصے پہلے کیا، لیکن سرکاری کے اندر آپ کو کمر ٹکانے کے لیے مطلب اتنی آپ ہیکٹک ڈیوٹی کر رہے ہیں، تھوڑا تو آپ کو چاہیے ہوگی نا، ٹوائلٹس نہیں ہے، بہت سارے ایشوز نہیں ہے. اچھا مجھے اجازت دیں ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، کل جو آپ لوگوں نے سیمینار، کل کو نہیں، میں نے لاسٹ ویک جو آپ نے کرایا تھا سیٹرڈے کو، اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اوپن میرٹ نہیں ہونا چاہیے. اب پریکٹیکلی یقیناً اس کی وجوہات ہیں، ہم اس کے اوپر آرگیو کر سکتے ہیں، جی بچیاں کام نہیں کرتی، لیکن پولیٹیکلی بڑی انکریکٹ پوزیشن ہے ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، کیونکہ مساوات ہونی چاہیے بچے اور بچیوں کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچی زیادہ نمبر لائے اور اس کے مقابلے میں ایک لڑکا جس کے کم نمبر اس کو داخلہ مل جائے. تو کیا سجیشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کے حالات کار آپ بہتر بنا دیں، ان سے کوئی ایسا بانڈ آپ سائن کرا لیں کہ جی آپ یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی سروس دیں گی، اتنے برس دیں گی، کوئی آپ کو کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں جی دوبارہ اور لڑکیوں کا کوٹا جو ہے کم کر دیا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عامر آپ کا. دیکھیے یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ سیمینار ہوا تھا ہمارا، ہیومن رائٹس کی ایک کمیٹی ہے پی ایم اے کراچی کی، اس میں یہ بالکل یہ کہا گیا کہ جو ہے میرٹ کو ختم کیا جائے. ایک لوگوں کے انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن تھی، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ پٹیشن داخل کی تھی، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی میرٹ پہ کیا جائے، میل فیمیل، یہ کوئی پہلے جو ہے کوٹا سسٹم ہوتا تھا کہ اتنے لڑکے لیے جائیں گے اتنی لڑکیاں لیے جائیں گے، اس کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ختم کرایا. یہ ایکچولی فیکٹ ہے. لیکن پچھلے کوئی 10 سال میں یہ دیکھا جا رہا ہے، یا 10 یا 15 سال میں، کہ لڑکیاں 85% سے 95%، جیسے
ڈاکٹر طارق نے بتایا ہے کہ ایڈمیشن ان کا ہوتا ہے اور 15 سے 10% لڑکے ایڈمٹ ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لڑکے جو ہے دیکھیے اب ہمارا جو یہ فیلڈ ہے ڈاکٹری کا اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کو لڑکے جو اب ینگ لڑکے آ رہے ہیں ان کو چاہیے ایسی جاب جہاں پیسے ملتے ہوں. پلس یہ کہ ڈاکٹری میں پاکستان کے اندر بہت ایشوز ہیں. ذرا سا بھی آپ نے کوئی پیشنٹ آپ مر گیا وہ نیچرل مرا لیکن وہاں مارا ماری ڈاکٹرز کو مارتے ہیں. کلینک پہ بھتے کی باتیں ہوتی رہی, بہت سارے ایشوز تھے. تو اس لیے ڈاکٹرز جو ہیں لڑکے جو ہیں اب وہ دوسرے فیلڈ میں چلے گئے. اب لڑکیاں رہ گئی. لڑکیاں پرابلم سارا یہ ابھی جو ڈسکس ہوا کہ رات کے وقت نہ بھائی اپنی بہن کو اجازت دیتا ہے شام کے بعد ڈیوٹی کہیں جانے کے لیے یا ڈیوٹی کرنے کے لیے. اسی طرح سے جو پیرنٹس ہیں وہ پیرنٹس صرف اور صرف ایڈمیشن اس لیے کراتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی شادی اچھے گھرانوں میں اور تعلیم یافتہ لوگوں میں ہو جائے گا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. صرف اس لیے پڑھایا جاتا ہے اور ایم بی بی ایس کرنے کے ساتھ ہی وہ پھر ان کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ وہ پریکٹس کریں. لیکن اس میں جو سلوشن ہے وہ سلوشن ایک یہ ہے کہ آپ دوبارہ پھر ایک ریٹ پٹیشن فائل کریں کہ جی لڑکوں کا کوٹا بڑھا دیا جائے, لڑکیوں کا کم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ گرلز میڈیکل کالجز ہیں یہاں پہ تو آپ صرف اور صرف بوائز میڈیکل کالج کھولیں تاکہ لڑکوں کی تعداد بڑھے. اچھا یہ بہت بڑا ایک آگے مزیدار تجویز دیا آپ نے. ہاں ابھی لیکن آگے چل کے یہ کیونکہ بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے. کیونکہ دیکھیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر بھی ڈاکٹرز ملتے نہیں ہیں. خاص کر سندھ کی بات کروں تو اگر تو یہاں ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہے. پرائیویٹ پہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کی کوالیفیکیشنز اس کی ٹریننگ یہ تو ایک اور الگ ایشو ہے ہمارا. لیکن وہ کوالیفائڈ اور وہ ٹرینڈ ڈاکٹرز آپ کو نہیں ملتے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ لڑکیاں جس طرح سے وارڈ میں کام کرتی ہیں, جس تندہی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرتی ہیں, وہ لڑکے نہیں کرتے. کچھ لڑکے ہوتے جو سنسیئر ہوتے جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہوتی ہے وہ پھر کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس کا بڑا ایفیکٹ پیشنٹ پہ پڑ رہا ہے ہمارے. اور پورا نظام جو ہے ہمارا وہ ہو گیا, نظام جو ہے ہمارا بڑا اسٹریس میں ہے. ڈاکٹر طارق صاحب میں ہے. اور جی مجھے اجازت ہے ڈاکٹر طارق صاحب, اب یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں جی کہ اوپن میرٹ ختم کر دیں, بڑا پولیٹیکلی انکریکٹ پوزیشن ہو جائے گی. آپ کے نزدیک کیا سلوشن ہونا چاہیے کہ مطلب لڑکے بھی پڑھ لیں تھوڑا بہت اور لڑکیاں جو ہیں جو پڑھ چکی ہیں یا ڈاکٹر بن گئی ہیں وہ کام کرنے کے لیے ان کے اوپر ایک مینڈیٹری کوئی شرط ہو سکتی ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوا ہے؟ ممکن ہے یہ؟ دیکھیں عامر, بات یہ ہے کہ کیسر نے اور زبیدہ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا, اور میں آپ سے اس بات پر 100% متفق ہوں کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ آپ ویل کو الٹا گھمائیں اور اب میرٹ ختم کریں. اس زمانے میں 21ویں صدی میں آپ میرٹ ختم نہیں کر سکتے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور ہر ایک کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اس اپرچونٹی میں آؤٹ آف باکس سولوشن کیا ہے. ایک آؤٹ آف باکس سولوشن جیسا کہ کیسر نے کہا کہ بوائز میڈیکل کالج بنائے جائیں. آج سے 40-50 سال پہلے لڑکیاں کم جاتی تھی, لڑکے زیادہ ہوتے تھے کیونکہ لڑکیوں کا کوٹا فکس ہے 10% ان دی میڈیکل سیٹ. تو فاطمہ جناح میڈیکل کالج بنا, نواب شاہ میں گرلز میڈیکل کالج بنا, اس لیے کہ لڑکیوں کو انکریج کیا جائے. آج ہمیں لڑکوں کو انکریج کرنا ہے, تو اسی لیے بلاول بوائز میڈیکل کالج بنا ہے جامشورو میں. اور ہماری یونیورسٹی نے بھی ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ ہمیں ایک بوائز میڈیکل کالج بنانے کی اجازت دی جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میل ڈاکٹرز پروڈیوس کیے جائیں تاکہ وہ جو انٹیریئر سندھ کی ریکوائرمنٹ ہے, جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے, پوری کی جا سکے. اچھا مجھے یہ سوال آپ سے ہی بنتا ہے ڈاکٹر طارق صاحب, مجھے خطا کلامی کرنے دیں. یہ سوال آپ سے ہی بنتا ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے پیدر پہ یہ جو تربیتی پڑھانے لکھانے کے جو اسپتال بن رہے ہیں میڈیکل کالجز کے ساتھ, ہمارے پاس اساتذہ ہیں, ٹرین ٹیچرز ہیں کہ وہ جا کے ہر جو آپ لوگ ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں ٹیچرز کی, جو میں نے سنا ہے کہ بھائی نہیں ملتے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہے انحطاط ہے, جو تعلیم جس طرح سے دی جا رہی ہے اسی طرح جو ہے اگر آپ مزید کھول دیں گے تو آپ کے پاس اتنے پروفیسرز ہیں, اتنے سرجنز ہیں کہ جو نئے بچوں کو پڑھا سکیں. یہ ایشو ہے کوئی؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے, صرف سندھ میں نہیں ہے, پورے پاکستان میں. خاص طور پر بیسک میڈیکل سائنسز کے جو سبجیکٹ ہیں, انیٹمی, فزیولوجی, پیتھولوجی, اس کے اساتذہ تعداد میں انتہائی کم ہے. جتنے اس وقت پورے پاکستان میں 166 میڈیکل کالج ہے پرائیویٹ پبلک سیکٹر ملا کے, لیکن 166 آپ کو جو ہے نا فورینسک میڈیسن کے پروفیسر نہیں ملیں گے. درست, فورینسک میڈیسن کے پورے پروفیسر سندھ کے اندر صرف 3 ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ اس چیزوں کی بھی کمی ہے, لیکن آپ نے اس طریقے سے کوئی رستے کا حل نکالنا ہے. ایک حل تو جیسے میں نے کہا کہ نئے میڈیکل کالج ہیں,
पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखिए होता ही है कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियली बहुत अट्रैक्टिव है हमारे टीचरों के लिए। जहां हमारे प्रोफेसरों को आप 2-2.5 लाख रुपए सैलरी देते हैं, प्राइवेट सेक्टर 4 से 5 लाख रुपए कराची में दे रहे हैं, इंटीरियर में 8-8 लाख रुपए दे रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। बात ये है कि हम सब इस बात से एग्री करें ना करें, फाइनेंसिस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लोगों को मोटिवेट करता है कि वो किस जगह पे काम करें। खिदमत अपनी जगह पर, खिदमत का जज्बा अपनी जगह पर। मेरी तजवीज़ ये भी है कि देखिए हमें एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करना है। पहली बात ये कि मैंने जैसे अपने यूनिवर्सिटी में किया कि हमने डे केयर सेंटर्स बनाए। हम इस वक्त 90% जो हमारे पास खवातीन काम कर रही हैं वो यंग बच्चियां हैं, उनकी अपनी शादियां हो जाती, छोटे छोटे बच्चे, तो हमने डे केयर सेंटर बनाए जहाँ पे हम सुबह लाकर अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, हमारे आया वगैरह उनका ख्याल रखती हैं और उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आप दें। ये स्ट्रिक्टली ना करें कि जी आपने 9 बजे आना है और फिर आपने 3 बजे जाना है। वो उनकी ड्यूटी के हिसाब से अपना काम पूरा करें, उन्हें आप फ्लेक्सिबल ड्यूटी आवर्स दें, उनको आप डे केयर सेंटर्स प्रोवाइड करें। उसके अलावा उन्हें सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इंटीरियर में तो देखिए मेल डॉक्टर भी चला जाए तो वहां पर रहने की घर नहीं है, रिहाइश नहीं है, और अगर वो सेटल होता है तो बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं है। ये तमाम चीजों को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किल है कि आप इन चीजों को बेहतर कर सकें। बड़ा होलिस्टिक तौर पे देखना पड़ेगा जी अपनी बात को, होलिस्टिक व्यू देखना पड़ेगा। ये खाली इसको इस तरीके से हम नहीं हल कर सकते आमिर साहब के हम कहें कि जी बच्चियों का दाखिला कम करते और लड़कों का ज्यादा करते। मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि बच्चे जो हमारे 17% जो इस वक्त 15% पढ़ते हैं, इनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो मुल्क छोड़ के चली जाती है, ब्रेन ड्रेन होता है। वजह ये कि बाहर ज्यादा अट्रैक्शन है। यहाँ पर तो इस वक्त डॉक्टरों देखिए दूसरे लड़के कम क्यों आ रहे हैं, सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो स्कोर कम कर रहे हैं, ये मैं आपको गारंटेड बता दूं, ये वजह नहीं। बच्चे कम इसलिए आ रहे हैं कि अब मेडिकल फील्ड लड़कों के लिए अट्रैक्टिव नहीं रही है। बच्चे हमसे ज्यादा ज़हीन है, हमसे ज्यादा, एक जमाना था 2 ही ऑप्शन थे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अब वो खत्म हो गया। अब बच्चों के पास बेतहाशा ऑप्शंस है। मेडिकल फील्ड बेतहाशा तालीम पढ़ाई मांगती है। 5 साल आप 6 साल MBBS करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप फिर अगले 5 साल लगाते हैं, 11 साल बाद अपना जब कैरियर आप शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। इसके मुकाबले में दूसरी फील्डों के अंदर आप इस वक्त तक बहुत प्रोग्रेस, आप अगर वकील बनते हैं 3 साल में आप LLB करते हैं, 1 साल में आप बार करते हैं, 1 साल में LLM करते हैं, 5 साल के बाद आप जो है एक एस्टेब्लिश्ड लॉयर बन चुके होते हैं, जबकि एक डॉक्टर जो है वो तो अभी हाउस जॉब ही कर रहा उसको हाउस जॉब करना, वो भी बहुत मामूली तनख्वाह पे। बड़ा आपने कहते हैं बहुत सारे पॉइंट उठाए। अब ख्वातीन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे PMA की, उसमें था कि जी बाज़ ख्वातीन जो है मर्द जो मरीज़ उनके पास आते हैं कहती हैं हम नहीं करेंगे इलाज। अब ये इस तरह के जो रवैये हैं, और आप ये तस्वुर करते हैं कि जी पढ़े लिख के उनमें अब ये तफरीक नहीं होनी चाहिए कि जी मर्द औरत, या मर्द कहे जी मैं औरत का इलाज नहीं करूँगा, ये क्या है? उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? क्या इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो इस किस्म की बातें करती हैं बच्चियाँ? देखिए आमिर, बिल्कुल इनसिक्योरिटी वाला तो है, एक हमारा ब्रॉटअप भी है, कुछ हमारे अंदर इस तरह के इनहिबिशंस जो हैं वो हमारी तरबियत का भी हिस्सा हैं। तो जिस तरह से सारी बातें की सर ने बातें की, बाकी के ये जो आपने मेरिट को जो है, ऑब्वियसली हम ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं कर सकते, हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर ही नहीं सकते ना कि हम मेरिट हटा दें, क्योंकि हम ऑलरेडी, आपको पता है कि पाकिस्तान जेंडर इनइक्वालिटी पे 153 में से 151 पे खड़ा हुआ है, तो इस वक्त हम मजीद नंबर पे नहीं जा सकते। तो ये काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें इसमें भी अवेयरनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल जो जा रहा है मेडिकल कॉलेज को अटेंड करने के लिए, और फैमिली को भी पहले से पता होने की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली वो फैमिलीज जिनके यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी, वो इन चीज़ों से बड़े बावर होते हैं कि अब हमें क्या क्या फेस करना है आगे। लेकिन जो नए लोग आ रहे होते हैं जिनके को क्या बैकग्राउंड नहीं है, कि बड़ा फैसिनेटिंग ये वाला प्रोफेशन देखने में, आपको जब आप वाइट कोट में देखते हैं ना किसी को, तो आप बहुत फैसिनेट करते हैं यार कि मुझे भी जो है वो डॉक्टर बनना है। वंस यू आर इन द फील्ड देन यू नो कि ये कितना जो हम लोग कम नंबर लेते थे, हम तो और ज्यादा हसरत से देखा करते थे ना। आप देखते हैं कोट पहन के मॉल में नजर आएंगे आपको, क्योंकि दे फील प्राउड वी आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। लेकिन ये बहुत कमिटेड फील्ड है, एक बहुत ही टफ फील्ड है। इसमें आपको बाकी प्रोफेशन से जो है ना, इसके अंदर डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये अवेयरनेस हमारी उन फैमिलीज़ को, उन बच्चों को होने की ज़रूरत है जो सर ने बिल्कुल कहा कि आ जाते हैं और फिर उनको क्या, हमें तो शौक ही नहीं था। भाई अम्मा अब्बा प्रेशर करके भेज देते हैं, बट आज का बच्चा वो नहीं है जिसके ऊपर प्रेशर किया जाए, वो बहुत ही वेल अवेयर है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो जिस फील्ड में जा रहा है तो आगे उसको जो है वो कितने ज़्यादा मसाइल आएंगे। बिल्कुल। तो ये एथिकल भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स के अंदर बड़े मसाइल हैं। ये जो आपने भी कहा कि भाई मैं मेल को
ایک فیمیل یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ اس کی ایتھیکل اس میں ہی نہیں آتا کہ وہ کہے کہ میں ایک میل پیشنٹ کو نہیں دیکھوں گی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں شروع سے جب ڈاکٹر پروفیشن میں بچہ آیا ہے تو یہ ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم جب اس کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہم اس کو یہ بھی بتائیں, ساتھ ساتھ ٹرین کریں بھائی کہ تم نے کس طرح اپنے آپ کو ایتھیکلی بھی گروم کرنا ہے ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب آپ نے. اور دوسرا ہے کہ ہماری انگیجمنٹ ہم جب میں جب پڑھ رہی تھی, خیر ابھی بھی وہی ہے کہ ہم پریکٹیکل ہاسپٹلس میں جب پیشنٹ کو دیکھنے جاتے ہیں جب ہم 3 سال گزار چکے ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے تھوڑا ہمارا سسٹم جو ہے اس کو ہم انٹریکٹیو مزید بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم شروع سے جو ہے وہ ہاسپٹل میں رکھیں اور بالکل ہینڈز آن زیادہ ہو, ہاسپٹل میں زیادہ ہو, پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہو, سو دیٹ کہ اسٹوڈنٹ کو پتا ہو, گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ اس بچے نے اتنا زیادہ ٹائم وہاں گزارنا ہے, یہ اس کے فیوچر میں مزید جو وہ گھر والوں کو بھی عادت ہے اور بالکل زیادہ ہونے چاہیے. اچھا مجھے ایک اجازت دیں, والی سر نے بالکل بات کی کہ ڈے کیئر سینٹر وغیرہ جو ہے وہ بالکل اچھی والی بات ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے جب اپنا فیلوشپ والا پیریڈ گزارا تو میرے ساتھ میں نے اس جگہ پہ کیا جہاں پہ ڈے کیئر سینٹر تھا, تو بہت ہی زیادہ آسانی ہوتی ہے فیمیلس کو فیسیلیٹیٹ آپ جتنا زیادہ کریں. اچھا ڈاکٹر قیصر صاحب, ایک تو چلیں ڈے کیئر سینٹر بن گیا, بوائز کے کالجز بن گئے. میں آپ کو عامر وہ کروں گی کہ ہم نے جو ابھی کووڈ میں یہ والی چیز سیکھی ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہم نے ابھی ٹیلی میڈیسن شروع کی ہے نا, یہ ایک ایکسلنٹ چیز ہے کہ ہم میرا سوال آپ نے وہ اڑا لیا, مطلب کیچ کر لیا. جو میرا اگلا سوال یہی تھا آپ سے قیصر صاحب کہ مطلب ہے کہ بوائز کالجز کھلنے کی بات ہو گئی, ڈے کیئر سینٹر ہو, ایک جو آن لائن ہم نے بھی ایسا ڈاکٹرس کو دکھایا کہ جی اب لوگ بیکاز آف کووڈ ہم جا نہیں پا رہے تھے تو ہم نے ان سے اپوائنٹمنٹ لی, فیس جمع کرا دی ان کے اکاؤنٹ میں اور پھر صحیح وقت پہ جا کے ان سے زوم پر بیٹھ گئے, اسکائپ پہ ان کے پاس بیٹھ گئے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے آگے جا کر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بات فزیکلی ایگزامینیشن میں ہے نا وہ بات آن لائن تو نہیں ہو سکتا. اگر مثال کے طور پہ میں ای این ٹی کی پریکٹس کرتا ہوں اور آپ کے کان میں اگر تکلیف ہو رہی ہے, درد ہے, تو میں آپ کو آپ کی ہسٹری سن کے, آپ کی تکلیف کو جو بھی کمپلین وہ سن کے آپ کو دوا تو تجویز کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ کا ناک, گلا اور یا کان کے اندر نہیں جھانک سکتا کہ وہ کس طرح سے ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تو ہاں ایمرجنسی میں جو ابھی آج کل کے جو صورتحال ہے اس میں تو آپ ڈیفینیٹلی ایک رائے لے سکتے ہیں ڈاکٹر کو اپنی کمپلین کرا کے. بہت سارے ڈاکٹرز کر رہے ہیں ابھی بھی, لیکن اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو جب تک اس کو پیلپیٹ نہیں کرے گا, جب تک وہ ایگزامن نہیں کرے گا, پراپر اس کی ڈائگنوسس نہیں ہو پاتی ہے. لیکن ہاں اب یہ ہے کہ جی آپ ایکس رے کرا لیں, سی ٹی اسکین کرا لیں, ایم آر آئی کرا لیں, اس کے بعد آپ اس کی فلم ہمیں واٹس ایپ کر دیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ہر بیماری میں یہ ایفیکٹو نہیں ہے. ہسٹری کی میجر جو ڈائگنوسس کا پارٹ ہوتا ہے وہ ہسٹری ہے. اس کے بعد کلینکل ایگزامینیشن از ویری امپورٹنٹ کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ کا فزیکل معائنہ کرتا ہے, اس پارٹ کو دیکھتا ہے جہاں پہ آپ کو شکایت ہے, تبھی جو ہے وہ صحیح پراپر دوا دی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے ٹریننگ لی, جو اناٹمی کی ٹریننگ لی ڈیڈ باڈیز کے اوپر, تو وہ ایک نیچرل ہمیں لگتا تھا کہ جی ہم ڈسیکشن کر رہے ہیں باڈی کی اور انسانی جسم کے پارٹس کو ڈسیکٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ آگے چل کے ہم نے اسی پارٹس کو اسی طرح سے کرنا ہے. تو یہ بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے آپ کی پریکٹس میں, آپ کی نالج میں, اور آپ اس کو پوری زندگی آپ یاد رکھتے ہیں, اور وہ آپ کو کلینکل میں جب آپ پریکٹس میں آتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو آج کل کووڈ کے حالات ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ ٹیلی میڈیسن یا جو بھی زوم پہ اور اس طرح سے آپ نے اپنا مشورہ لے لیا ڈاکٹر سے, لیکن میں پرسنلی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزامینیشن جہاں سب کچھ بہت ضروری چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں میرے خیال میں مریض کو ڈاکٹر کو فزیکلی دکھا کے. ورچوئل دنیا میں آپ نہیں رہ سکتے, ورچوئل دنیا میں آپ جو ہے مریض کا علاج نہیں کر سکتے. ناظرین یہاں پہ ایک مختصر کیا میرے خیال میں 2-4 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. تو پاکستان میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہے ان کی تعداد کم ہے, کمی کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جی ڈاکٹرز کی جو ہے معیار کیسا ہے, اور جب معیار کی بات آتی ہے وہ ایشو جو ہے وہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے. وقفے سے پہلے ڈاکٹر طارق رفیع صاحب نے کہا جی اس ملک میں اساتذہ کی, میڈیکل کالجز میں جو ٹیچرز ہیں ان کی کمی ہے. طارق رفیع صاحب کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ, اور اب ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں یونیورسٹیز کھل رہی ہیں, وہاں پر بلکہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے پیسے کے لیے سیٹس رکھی ہوئی ہیں نا, کہ اگر آپ زیادہ پیسے دیں گے تو آپ کا میرٹ ہو نہ ہو آپ کو داخلہ دے دیں گے. تو عجیب و غریب اب چیزیں جو ہیں, ٹرینڈ جو ہیں ہماری یہاں چل رہے ہیں, کہ جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہماری بچیاں جو ہیں وہ زیادہ ان کو کہتے ہیں نا کالجز میں داخلہ مل رہا ہے, دوسری طرف یہ بھی ایک ایشو آ رہا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے یہ معیار تعلیم جو ہے ہمارا؟ دیکھیں معیار تعلیم جو ہے یہ تو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ ایسے بچوں کو پاس آؤٹ کر رہے ہیں جو کہ پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ بچے پھر آگے چل کے آپ کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے گڈ ڈاکٹر. اب مسئلہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بیسک میڈیکل سائنسز میں ٹیچروں کی بے انتہا کمی ہے. اگر آپ 166 میڈیکل کالج جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں 162 میڈیکل کالج ہے, ان کے حساب سے دیکھیں اتنے پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پورے ہر کالج کے لیے ہمارے پاس سٹاف موجود نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس کے لیے جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ جیسے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل تھی جس نے اپنے کرائٹیریا بنایا تھا, وہ ریگولیٹ کرتے تھے. پاکستان میڈیکل کمیشن نے ریگولیشن پر سے اب کافی حد تک اپنی ذمہ داری سے ہٹ گئی, جو نیا پی ایم سی بنا. اب اگر ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ ریگولیٹ صحیح نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ آپ کے ریگولیشن میں چاہے وہ پبلک سیکٹر کا کالج یا پرائیویٹ سیکٹر کو, وہ اس کے ایڈوانٹیج لیں گے. ٹیچروں کی تعداد کے اوپر سے اگر آپ پابندی ختم کر دیں گے کہ اتنے ٹیچر ہونا لازمی ہے تو اس کے ایڈوانٹیج لیں گے. اب اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارا جہاں انڈر گریجویٹ لیول پر فوکس ہے وہاں ہمیں بچوں کو پوسٹ گریجویشن کی طرف بھی لائیں تاکہ ہمیں ٹیچر مل سکیں. اور پوسٹ گریجویشن میں لانے کے لیے ان کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. ان کو آپ نے زیادہ انسینٹیو دیں گے تبھی وہ پوسٹ گریجویشن کی طرف آئیں گے. دیکھیں بیسک میڈیکل سائنسز کے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے, ان کی آمدنی کا ذریعہ واحد جو ہے وہ سیلری ہے. آپ کو بیسک میڈیکل سائنس کے ٹیچر کی سیلری جو ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. میں تو یہاں تک آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں ڈاکٹروں کی جو سروسز ہیں, ڈاکٹروں کی جو جتنی ان تک محنت ہے, اس حساب سے ان کا جو سیلری کرائٹیریا ہے وہ بالکل عام لوگوں سے الگ ہونا چاہیے. جہاں پر آپ اسی وقت اچھے ڈاکٹر لا سکتے ہیں جب آپ ان کو اٹریکٹیو سیلری یا ریمونیشن دیں گے, اور خاص طور پہ ڈاکٹروں میں بھی بیسک میڈیکل سائنسز والوں کے لیے زیادہ آپ اٹریکشن پیدا کریں. گورنمنٹ نے کسی حد تک کیا ہے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو 25,000 روپے الاؤنس ملے گا, اگر آپ ایم فل کرتے ہیں تو آپ کو الاؤنس ملے گا, لیکن دس از ناٹ انف. بہت کم. آپ کو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کو ایکول اپرچونٹی دینی پڑے گی جو کہ کلینکل سائڈ والوں کو دی جاتی ہے. سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں ان کو انکریج کیا جائے ہمارے بچوں کو کہ وہ ٹیچنگ کیڈر کی طرف آئیں, ٹیچنگ کیڈر میں آنے کے لیے انہیں انسینٹیو دیے جائیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, دیکھیے سارے پرائیویٹ سیکٹر کے میں نہیں کہوں گا خراب ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھے ادارے بھی ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں, بہت انہوں نے بچوں کے جو گیپ تھا اس کو بھرنے میں بڑا کام کیا, ان کے بچے بڑے ہائی پروفیشنل کیلیبر کے بچے. لیکن ظاہر ہے وہاں پر بھی کچھ خراب لوگ ہیں. اسی طریقے سے پبلک سیکٹر میں بھی کچھ یونیورسٹی ہیں جو کہ کالجز ہیں جو کہ جہاں پہ معیار تعلیم اچھا نہیں. اچھا, آپ کی گفتگو سے دو تین سوال نکلے اور میں چاہوں گا میں انوالو کروں ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب کو. قیصر صاحب, پی ایم سی اور وہ جو پی ایم ڈی سی کی جو ڈبیٹ ہے بڑی, یہ بھی پرانی ہو گئی, کافی دن ہو گئے. یعنی کہ جو طارق رفیع صاحب کی گفتگو سے انداز ہوگا کہ ریگولیٹر نے اپنا کرائٹیریا بدل دیا. جب وہ بدل دیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح سے جو ٹیچنگ کے لیے آپ لوگوں نے معیار رکھے تھے وہ بجائے ہمارے بلند ہونے کے وہ نیچے آ گئے. کیا اس کا علاج ہے؟ آپ لوگ ڈیمانڈ تو کرتے رہتے ہیں جی اس کو دوبارہ بحال کریں پرانے ادارے کو, لیکن وہ ہونے تو نہیں جا رہا. تو اب ہوگا کیا اس کے بعد؟ ہم دیکھیں صبر کر لیں ہم لوگ جو ہے نا, جی نہیں صبر تو خیر کر ہی رہے ہیں, بہت عرصے سے صبر کر رہے ہیں. پرابلم سارا یہ ہے کہ عامر پاکستان کے اندر ایکچولی کسی بھی حکومت کے پاس ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیورٹی میں نہیں رہی. ان کی پرائیورٹی جو ہے کچھ اور ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکمران ہو, کوئی بھی ہو. اب یہ اتنا بڑا ایک کام ہوا ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ایک ریگولیٹری باڈی تھی, ایک لائسنسنگ باڈی تھی. وہ ٹیچنگ کے تعلیم تربیت کو, وہ ٹریننگ کو وہ ریگولیٹ کرتی تھی. لیکن اب اس کو چینج کر کے کمیشن بنا دیا گیا ہے. کمیشن ریگولیٹ نہیں کرتا ہے, وہ اختیار دوسروں کو بانٹ دیتا ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ تمام چیزیں اختیارات کمیشن نے بنا تو دیے گئے ہیں, بس وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جی آپ نے اپنی مرضی سے
فیس لینا ہے جتنی مرضی آپ فیس لے لیں. اب جو غریب آدمی ہے, جو ان کا بچہ, غریب آدمی کا بچہ, وہ میڈیکل کالج میں تو ایڈمیشن نہیں لے سکے گا, کیونکہ خاص کر پرائیویٹ میں اگر وہ اس کا پبلک سیکٹر کالج میں نہیں ایڈمیشن ملتا ہے تو وہ پرائیویٹ میں شاید مشکل ہو جائے, کیونکہ اب وہ فیس جو ہے بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اسی طرح سے جو یہ بھی تو ہوگا کہ جو اگر پیسے ہیں اور آپ کے نمبر نہیں ہیں تب بھی آپ کو داخلہ تو مل جائے گا اور آپ ڈاکٹر ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر یہ کر رہا ہے, بہت زیادہ کر رہا ہے. جی یہ بالکل یہ تو بالکل ہوتا ہے. پاکستان میں کہا ہی جاتا ہے جملہ, جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ یار آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے, تو فوراً کہتا ہے وہ شخص کہ ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان ہے, یہاں تو ہر کام ہو سکتا ہے. یعنی کہ 2 نمبر کا کام یا غلط کام پاکستان میں ضرور ہو سکتا ہے. تو یہ جب تک یہ کانسیپٹ نہیں نکلے گا یہ بڑا مشکل کام ہے. اب آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ ہم نے بہت شور مچایا کہ یہ جو انٹر کے ایگزام کے بعد ڈاکٹری کے لیے ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. ہم نے اس کو کہا کہ بھائی آپ انٹر کے جو پری میڈیکل کے سارے سبجیکٹس ہیں اس کو آپ پراپر کر لیں, ان کے ایگزام کو پراپر کر لیں, صحیح طرح سے تمام کالجز کو پڑھایا جائے. وہ نہیں ہوا جی, انٹری ٹیسٹ دیا گیا, انٹری ٹیسٹ ہو گیا. اب کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بن گئے, اب 5 سال آپ نے میڈیکل کالج میں رہیں گے اور ڈاکٹر. اب کیا کیا گیا ہے کہ اب آپ ڈاکٹر بننے کے بعد آپ پریکٹس نہیں کر سکتے, اب آپ ایک ایگزٹ ایگزام دینا. اچھا, اس کا نام ہے نیشنل NLE ایگزام, اس کا ہے کہ ایگزٹ ایگزام آپ دیں گے. اور وہ جی ڈاکٹر طارق صاحب, جی نیشنل لائسنسنگ, ہاں نیشنل لائسنسنگ, جی ہاں. اچھا, اب اس کو جو ہے, اب آپ بتائیے مجھے کہ ایک بچہ یا امتحان دے رہی ہے, امتحان ہی دیتے رہے, ان کے پاس پیرنٹس کے پاس پیسے ہو چاہے نہ ہو, اس کی بھی فیس ہو. اور سب سے انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ جب ایگزام وہ دے اور وہ فیل ہو جائے, پھر دوبارہ ایگزام لے, دوبارہ دے, اور جب وہ فیل ہو جائے تو پیرنٹس کہے گا بیٹا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اب تم کب تک چلائیں گے. اچھا, مجھے ذرا یہ سینئرز کا ہمارے پاس نقطہ نظر آ گیا, مجھے اگر اجازت ہے میں ڈاکٹر زبیدہ صاحب ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عامر, ہم جو ہے یہ بہت غلط طریقہ ہوگا آگے چل کے. جو NLE کا ایگزام ہوگا اس میں کوچنگ سینٹر شروع ہو جائیں گے کہ جی آئیے ہم ایگزٹ ایگزام پاس کرائیں گے, پھر بچے ادھر بھاگیں گے. جس طرح سے ابھی وہ جو 200 روپے کے ہمارے زمانے میں پیپر ملا کرتے تھے کوسچن پیپر سالو کرنے کے, وہ بھی ملنے لگے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, بہت کچھ خان پیپرز ملنے لگیں گے. لیکن اس کے بعد لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو NLE کا ایگزام ہونا شروع ہوگا اور جو لوگ پاس نہیں کریں گے وہ اپنے کلینکس کھول کے بیٹھ جائیں گے. ان کو گورنمنٹ جاب نہیں ملے گی, کچھ اور نہیں ملے گا, لیکن کلینکس کھول کے بیٹھ جائیں گے, کہیں گے ہم رجسٹر نہیں ہوں گے. جس طرح سے اس وقت 6.5 لاکھ عطائی ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کے یہاں پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں نا, اس کو کوئی پکڑتا تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ اینٹی بایوٹکس بھی لکھ رہے ہیں. میرے خیال میں میرا اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں, جو آپ لوگ حالات بیان کر رہے ہیں اس وقت میڈیکل پروفیشن کے, ہم سب کا دل بیٹھ گیا کہ ہم کیا کریں گے, ہم کس کے پاس جائیں, کس کو نبض سکھائیں. بڑا مسئلہ ہے. ایک منٹ ڈاکٹر زبیدہ صاحب, آپ کا کیا تجربہ؟ بہت بڑا ڈیٹوریشن ہے میڈیکل ایجوکیشن کا اور ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کا. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ نے کہہ دیا کہ انحطاط اتنا زیادہ ہے تو ہم سب ڈر گئے ہیں کہ کیا کریں. تو دعا کریں بیمار نہ ہوں, بیمار ہو تو پھر کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں نا. تو مجھے حالانکہ کہا جا رہا ہے بریک, لیکن یا بریک کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں. چلیں ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں جی کیا ایشوز ہیں. جی جناب, بعض شعبوں میں جو ہے اگر انحطاط ہو تو بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس سے پھر آپ کو ڈر جانا چاہیے. ابھی تک جو ہمارے مہمان گفتگو کر رہے ہیں میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے, تو یقیناً میرا بھی دل بیٹھ گیا, اور جن ناظرین نے اب تک کا شو دیکھا وہ بھی بہت پریشان ہوں گے ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ. اور اس میں اگر پھر نیشنل لائسنسنگ کا کوئی امتحان ہو تو کیا بری بات ہے, کہیں تو کوئی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے. مطلب ہے گو کہ ہمارے ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب اس پہ اعتراض کر رہے تھے, آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے, ڈاکٹر قیصر صاحب نے جتنی باتیں کی وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن یہ جو یہ جو لائسنسنگ والے سسٹم ہے, یہ ہم انٹرنیشنلی فالو ہوتی ہیں چیزیں, اور یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا, ہاں لیکن دیکھیں میڈیکل پروفیشن ایک ایسا پروفیشن ہے, شاید اس میں جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان میں جو ہے ہر چیز پاسبل ہے, کرپشن کی لیول ایسی ہے, لیکن
اس پروفیشن میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی کرپشن کے لیے کوئی جگہ نکلتی نہیں ہے, کیونکہ وی آر ڈیلنگ ود, ہاں وی ڈیلنگ ود ہیومن. تو ہم کم از کم اس میں تو انٹرنیشنل کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا, کیونکہ اس سے آپ دیکھیں ہر روز ایک نئی ایجاد ہو رہی ہے, ہر روز ایک نئی بات آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں ایک تو پہلی ہمارا جو کریکولم ہے ٹیچنگ, ابھی ہم نے پوری بات آپ نے سن لی ہے سر کی کہ انہوں نے کہا کیا کیا کہ سسٹم کیسا چل رہا ہے. وہاں پر اگر ہم یہ بھی نہ رکھیں تو ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ اپ گریڈ کیسے رہے گا, وہ اسی پرانے اس پہ دکھیانوسی اس پہ چلتا رہے گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ابھی پورا پول کھل گیا جب یہ آن لائن کا سسٹم آیا کووڈ میں, کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم ٹیچنگ آن لائن کیسے کریں گے. ہمارا, میں آپ کو کالج کا نام نہیں لے رہی, پبلک سیکٹر کا کالج ہے جہاں پورا سال کوئی آن لائن کلاس نہیں ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کی, اور وہ پروموٹ ہو گئے ہیں. کین یو امیجن کہ وہ کیسے ڈاکٹر بن کے نکلیں گے اور سامنے آئیں گے. تو یہاں کوئی آپ جو ہے نا وہ لوپ ہول چھوڑ ہی نہیں سکتے, کہیں نہ کہیں کوئی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے. ڈاکٹر طارق رفیع صاحب آپ کی کیا رائے ہے یہ جو نیشنل لائسنسنگ؟ جی میں ایک منٹ آ رہا ہوں, بس قیس صاحب آخری 3 منٹ ہے, میں بس آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر طارق کی ہم رائے لے لیں, پھر میں حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس. جی عامر, دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کرانے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ ایک یارڈ اسٹک ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں, دیکھیں آپ کا ایک بچہ 6 سال پڑھنے کے بعد آپ اسے فیل کرنے کہتے ہیں کہ اب تم اس کی گنجائش نہیں ہے کہ تم میڈیسن پڑھ سکو, تو اب تم کو جو ہے اب اس کا آپ نے ٹائم ضائع کرایا, اس کا آپ نے پیسے ضائع کرایا, اس کا کیریئر برباد کر دیا. اس کے لیے ایک بڑا اچھا سسٹم موجود تھا, وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ فرسٹ پروفیشنل میں 4 دفعہ سے زیادہ فیل ہوتا تھا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ملا کر, تو اس کو ہم میڈیکل سے ہٹا دیتے تھے کہ اس کے اندر وہ ٹیمپرامنٹ ہے ہی نہیں کہ یہ ڈاکٹر بن سکے. تو یہ یارڈ اسٹک جو تھی 5 سال بعد اپلائی کر کے اس کا, جب ہم اس کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اور بےتحاشا بچے ہٹ جاتے تھے کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کنٹینیو کریں, پھر وہ کسی اور کیریئر میں چلے جاتے تھے, ان کا بالکل سٹارٹ تھا کیریئر کا. اب آپ اس کو کیریئر ختم ہونے کے بعد 6 سال بعد اب جب اس کو ہٹاتے تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. وہ جو وہ انہوں نے پی ایم سی نے ختم کر دیا, انہوں نے کہا جی ہر کالج کی مرضی ہے جو چاہے کرے. اب ظاہر ہے کالجوں کا کام ریگولیشن نہیں ہے. میں یہاں پہ 2 منٹ آپ کے صرف لوں گا. دیکھیں ریگولیٹری باڈیز وہ ہوتی ہیں جی جو کہ ریگولیٹ کرتی ہیں اداروں کو, اور انہی کے حساب سے ان کے لوگ ہونے چاہیے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ریگولیٹری باڈی میں ڈاکٹروں کے بجائے آپ نے سارے جو ہے سروس سوسائٹی سے لوگ لے لیے, دوسرے لوگ پوائنٹ نوٹڈ. میرے پاس آخری کچھ 30-40 سیکنڈ ہے, میں چاہوں گا ڈاکٹر قیصر صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. جی دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایگزٹ ایگزام جو ہے یہ ایم ایل ای, آپ لائسنس تو دیکھیں اس پہ جب ایم بی بی ایس کر لیتا ہے تو اس کو تو ویسے ہی لائسنس مل جانا چاہیے ایک ریگولیٹری باڈی کی تھرو. لیکن پرابلم ایک یہ ہے کہ اب اگر آپ یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ جی جب تک این ایل ای پاس نہیں کرے گا اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے, اس کو لائسنس نہیں ملے گا, اس کو پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی جو ہے اس کو رجسٹرڈ نہیں کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں اس کا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر اعجاز صاحب, معاف کیجیے گا خطا کلامی کرنی پڑ رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق رفیع صاحب اور آپ کا ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ. بات یہ ہے ناظرین کہ ہمیں بار بار جو ہے پہیہ ایجاد کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی, اگر جو پہیہ چل رہا ہے اسی سسٹم کو ذرا ہم بہتر بناتے رہیں وہ زیادہ مناسب ہوگا. اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ جی ہماری جو میڈیکل کی تعلیم اس میں جس طرح کے لوپ ہولز ہیں جس کی نشاندہی ہوئی بڑا خطرناک ہے, اور اس کے لیے یقیناً اگر ہم وہ جو ماضی میں کیا کرتے تھے, ماضی کے جو ریگولیٹری ادارے تھے ان کی طرف توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. عامر زاہد کو اگلے پروگرام تک اجازت, خدا حافظ.